اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے صبر کا ایک عجیب واقعہ۔ ایک دن ظہر کی نماز کے بعد گھر تشریف لے گئے۔ بالا خانہ پر آپ کا گھر تھا۔ جا کر آرام کرنے کے لیے بستر پر لیٹ گئے۔ اتنے میں کسی نے دروازے پر نیچے سے دستک دی۔ آپ نے اندازہ کیجئے جو شخص ساری رات جاگا ہو اور سارا دن مصروف رہا ہو، اس وقت اس کی کیا کیفیت ہوگی۔ ایسے وقت کوئی آ جائے تو انسان کو کتنا ناگوار ہوتا ہے کہ یہ شخص بے وقت آ گیا۔ لیکن حضرت امام ابو حنیفہ اٹھے، جینے سے نیچے اترے اور دروازہ کھولا تو دیکھا کہ ایک صاحب کھڑے ہیں۔ امام صاحب نے پوچھا کہ کیسے آنا ہوا؟ اس نے کہا ایک مسئلہ معلوم کرنا ہے۔ دیکھیے، اول تو امام صاحب جب مسائل بتانے کے لیے بیٹھتے ہیں وہاں آ کر مسئلہ پوچھا نہیں، اب بے وقت پریشان کرنے کے لیے یہاں آ گئے۔ لیکن امام صاحب نے اس کو کچھ ایسا نہیں کہا، بلکہ فرمایا کہ اچھا بھائی، کیا مسئلہ معلوم کرنا ہے؟ اس نے کہا کہ میں کیا بتاؤں، جب میں آ رہا تھا تو اس وقت مجھے یاد تھا کہ کیا مسئلہ معلوم کرنا ہے، لیکن اب بھول گیا، یاد نہیں آ رہا کہ کیا مسئلہ پوچھنا تھا۔ امام صاحب نے فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے، جب یاد آ جائے تو پھر واپس آ جانا، پوچھ لینا۔ جب آپ نے اس کو برا بھلا نہیں کہا، نہ اس کو ڈانٹا ڈپٹا، بلکہ خاموشی سے واپس اوپر چلے گئے۔ ابھی جا کر بستر پر لیٹے ہی تھے کہ دوبارہ دروازہ پر دستک ہوئی۔ آپ پھر اٹھ کر نیچے تشریف لائے اور دروازہ کھول دیا۔ دیکھا کہ وہی شخص کھڑا ہے۔ آپ نے پوچھا کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ حضرت وہ مسئلہ مجھے یاد آ گیا تھا۔ آپ نے فرمایا پوچھ لو۔ اس نے کہا کہ ابھی تک تو یاد تھا، مگر جب آپ آدھی سیڑھی تک پہنچے تو میں وہ مسئلہ بھول گیا۔ اگر ایک عام آدمی ہوتا تو اس وقت تک اس کے غصے کا کیا حال ہوتا، مگر امام صاحب اپنے نفس کو مٹا چکے تھے۔ امام صاحب نے فرمایا کہ اچھا بھائی، جب یاد آئے پوچھ لینا۔ یہ کہہ کر آپ واپس چلے گئے اور جا کر بستر پر لیٹ گئے۔ ابھی لیٹے ہی تھے کہ دوبارہ پھر دروازے پر دستک آئی۔ آپ پھر تشریف لائے اور دروازہ کھولا تو دیکھا کہ وہی شخص کھڑا ہے۔ اس شخص نے کہا کہ حضرت وہ مسئلہ یاد آ گیا۔ امام صاحب نے کہا پوچھو، کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا یہ مسئلہ ہے کہ انسان کی نجاست پاخانہ کا ذائقہ کڑوا ہوتا ہے یا میٹھا؟ اعوذ باللہ، نعوذ باللہ، یہ بھی کوئی مسئلہ ہے؟ اگر کوئی دوسرا آدمی ہوتا اور وہ اب تک ضبط بھی کر رہا ہوتا تو اب اس سوال کے بعد تو اس کے ضبط کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہوتا۔ لیکن امام صاحب نے بہت اطمینان سے جواب دیا کہ اگر انسان کی نجاست تازہ ہو تو اس میں کچھ مٹھاس ہوتی ہے، اور اگر سوکھ جائے تو کڑواہٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر وہ شخص کہنے لگا کہ کیا آپ نے چکھ کر دیکھا ہے؟ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہر چیز کا علم چکھ کر حاصل نہیں کیا جاتا، بلکہ بعض چیزوں کا علم عقل سے حاصل کیا جاتا ہے، اور عقل سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ تازہ نجاست پر مکھی بیٹھتی ہے، خشک پر نہیں بیٹھتی۔ اس سے پتہ چلا کہ دونوں میں فرق ہے، ورنہ مکھی دونوں پر بیٹھتی۔ امام صاحب نے یہ جواب دے دیا تو اس شخص نے کہا امام صاحب، میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، مجھے معاف کر دیجیے گا۔ میں نے آپ کو بہت ستایا ہے، لیکن آپ مجھے ہرا دیا۔ امام صاحب نے فرمایا کہ میں نے کیسے ہرا دیا؟ اس شخص نے کہا کہ ایک دوست سے میری بحث ہو رہی تھی۔ میرا کہنا یہ تھا کہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ علماء کے اندر سب سے زیادہ بردبار ہیں اور غصہ نہ کرنے والے بزرگ ہیں، اور میرے دوست کا یہ کہنا تھا کہ سب سے زیادہ بردبار غصہ نہ کرنے والے بزرگ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اور ہم دونوں کے درمیان بحث ہو گئی، اور اب ہم نے جانچنے کے لیے یہ طریقہ سوچا تھا کہ میں اس وقت آپ کے گھر آؤں گا جب آپ کے آرام کا وقت ہوتا ہے، اور اس طرح 2-3 مرتبہ آپ کو اوپر نیچے دوڑاؤں گا۔
اور پھر آپ سے ایسا بیہودہ سوال کروں گا اور دیکھوں گا کہ آپ کو غصہ آتا ہے یا نہیں۔ میں نے کہا اگر غصہ ہو گئے تو میں جیت جاؤں گا، اور اگر غصہ نہ ہوئے تو تم جیت گئے، لیکن آج آپ نے مجھے ہرا دیا۔ اور واقعہ یہ ہے کہ میں نے اس روئے زمین پر ایسا حلیم انسان جس کو غصہ چھو کر بھی نہ گزرے ہو، آپ کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں دیکھا۔ اس سے اندازہ لگایا کہ آپ کا کیا مقام تھا۔ اس پر ملائکہ کو رشک آئے نہ آئے تو کس پر آئے؟ انہوں نے اپنے نفس کو بالکل مٹا ہی دیا تھا، کیونکہ غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔